گزارش کرتا ہوں رانا اعجاز حسین صاحب کو، آپ صدر ہیں ود فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے، آپ سب تشریف لائیں اور آج کی تقریب سے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت مسند صدارت ڈاکٹر عطیہ سید صاحبہ، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، خواتین و حضرات، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے حوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ صاحبان ذی وقار، ملت اسلامیہ بالخصوص جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی یہ خوش بختی ہے کہ بارگاہ ایزدی سے انہیں علامہ اقبال کی شکل میں ایک دانائے راز، حکیم الامت اور پیامبر تعمیر نو عطا ہوا۔ صاحبان ذی وقار، 20ویں صدی اقبال کی صدی تھی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فکر اقبال 21ویں صدی میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ڈاکٹر کلیم الدین احمد نے لکھا ہے، اقبال ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا۔ اس نسبت سے اقبال بھی ایک غلام تھا، لیکن ایسا غلام جو حریت کے معنویت سے خوب آشنا تھا۔ اس نے ہندوستان کی زوال آمادہ قوم میں حرکت اور عمل کا پیغام پیدا کیا، اور وہ لوگ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے ان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ صاحبان ذی وقار، آج ہمارا جو موضوع سخن ہے، قومی تعمیر نو میں فکر اقبال کی اہمیت، تو صاحب میں آپ کی توجہ حضرت علامہ کے اس خط کی طرف دلاؤں گا جو انہوں نے 18 جنوری 1921 میں ڈاکٹر نکلسن کے نام لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں عالمی تعمیر نو چاہتا ہوں، میرا کلام اور میری تمام تر جستجو وہ تعمیر نو کے لیے ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر میں آگے چلتا ہوں۔ فکر اقبال ایک ایسا مینار نور ہے جو ہر عہد میں ہمارے ہر قدم پر ہم قدم ہے اور رہنمائی میسر کرتا ہے۔ آج کے سماجی عمل میں اگر ہم قومی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فکر اقبال سے یہ پتہ چلتا ہے، اقبال تو قرآن و سنت کے شیدائی تھے، عاشق رسول تھے۔ اقبال عاشق رسول تھے، ہم عاشق اقبال ہیں۔ ڈاکٹر زید حامد نے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتے ہیں تو ان میں اقبال جیسی نعمت پیدا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی فکر میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے اجتہاد۔ اقبال کے ہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخلیقی عمل بتدریج جاری ہے، اور ہمارے علماء حق جو ہے وہ اجتہاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ علامہ نے کہا، وہ کل کے غم و عیش میں کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش میں کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔
وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ حضرت علامہ نے قومی تعمیر کے لیے جو بنیادی چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے دینی حلقوں کی تعمیر، جس سے حضرت علامہ اکثر نالا رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں بھی فرمایا کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے زاہد کو، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے باعث کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے۔ یہ علم ماشاءاللہ سب لوگ ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، بہت سے باعمل لوگ بھی ہیں۔ تو حضرت علامہ کو جو شکایت تھی اپنی تعمیر نو کے لیے، اس میں وہ اہل مدارس سے بھی نالاں تھے، اور انہوں نے اپنے کلام میں کہا کہ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام، مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ تو صاحب فکر اقبال میں جو قومی تعمیر کا پہلو ہے، ہمیں فرقہ آرائی اور یہ طرز جمہوریت، اس کو خیر بات کہنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ان چیزوں کو سدھار لیتے ہیں تو ہم ایک اپنے آنے والے فردہ کو، مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضرت علامہ نے صرف اللہ اللہ کی رٹ نہیں لگائی، انہوں نے آسائے کلیمی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج قومی تعمیر میں اپنا حق ادا کیا جائے، اپنا کردار ادا کیا جائے، تو یہ شرار ابو لہبی جو ہے اس کو چراغ مصطفی سے روشن کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔